السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ تو آپ بھی سن رہے ہوں گھر بیٹھ کر کے، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے میں روزے دار کا سونا بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزے دار کے ہر دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعا مغفرت کیا کرتی ہیں، افطار تک دعائیں مغفرت کیا کرتی ہیں۔ اور روزہ کہتے کسے ہیں سنیں، روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مبارک مہینہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس مبارک مہینے میں قرآن پاک نازل فرمایا، چنانچہ مقدس قرآن میں خدائے رحمان عز و جل کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمانے علی شان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں۔ ان آیات مقدسہ کے ابتدائی حصہ میں شہر رمضان الذی کے تحت مفسر شہیر مفتی محمد احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، رمضان یا تو رحمان عز و جل کی طرح اللہ کا نام ہے، چونکہ اس مہینہ میں دن رات اللہ کی عبادت ہوتی ہے، لہٰذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد و کعبہ کو اللہ کا گھر کہتے ہیں کہ وہاں اللہ کی ہی عبادت اور اللہ ہی کا کام ہوتا ہے، ایسے ہی رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے کہ اس مہینہ میں اللہ کے ہی کام ہوتے ہیں۔ روزہ، تراویح وغیرہ تو ہیں ہی اللہ کے، مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری، جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کام قرار پاتے ہیں۔ اس لیے اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ کا مہینہ ہے، یا یہ رمضا سے مشتق ہے۔ رمضا موسم خریف کے بارش کو کہتے ہیں، جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربیع کی فصل خوب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا، جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نام کام کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ دوسری اصطلاحات میں یہ بات نہیں۔ ہمارے یہاں بڑے جاہل کا نام محمد فاضل، اور بزدل کا نام شیر محمد، اور بصورت کو یوسف خان کہتے ہیں۔
اسلام میں یہ عیب نہیں، رمضان بہت خوبیوں کا جامع تھا، اس لیے اس کا نام رمضان ہوا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کے کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے، 1500 نیکیاں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جس میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ دن اور رات میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس ہر سجدے کے عوض اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، خدائے حنان و منان عز و جل کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب ذیشان رحمت للعالمین کے صدقے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ بیان کردہ حدیث کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ جنت کا عظیم الشان محل مزید برآں اس حدیث مبارک میں روزہ داروں کے لیے یہ بشارت عظمی بھی موجود ہے کہ صبح تا شام 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک جیسی عظیم اور بابرکت مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کے ہر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ نے روزے نہیں رکھے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دل میں عہد فرما لیں کہ انشاءاللہ کل سے رمضان کے روزے رکھیں گے اور جنت میں اپنا محل تیار کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔